ہمیں پرسوں علم ہوا، پتہ چلا اس وقت جب اے ٹی سی کورٹ یہاں کوئٹہ کے اے ٹی سی کورٹ 2 جو اس کا جج ہے انہوں نے یہاں پہ وارنٹ ایشو کرتے ہوئے سردار اختر جان مینگل بلوچستان نیشنل پارٹی کے ایک قائد کے کہ ان کی جتنی بھی پراپرٹیز ہیں اس کی معلومات کو اکٹھا کرنا ہے اور کورٹ میں پیش کرنا ہے، اس کے وارنٹ جاری کیے تھے۔ وہ بھی ہمیں وہاں کے جو فوجدار کے وٹ کے جو گرداورد ہے، تحصیلدار ہے، ریونیو سٹاف ہے، وہاں سے پتہ چلا کہ ہماری پارٹی کے سربراہ سردار اختر جان مینگل صاحب کے خلاف ایک ایف آئی آر درج ہوئی ہے، جو ایف آئی آر نمبر 65 یہاں سی ڈی ڈی تھانے کوئٹہ کے اندر، اور یہ اس وقت 31 مارچ 2025 کا ایف آئی آر ہے، جو ہم لکواس کے اوپر اس وقت جو ہمارا راستہ گورنمنٹ نے روکا جب ہم لانگ مارچ کر رہے تھے، جب مارنگ بلوچ سمیت جو بلوچ یکجہتی کمیٹی کے جو قیادت کو گرفتار کیا گیا تھا غیر آئینی طریقے سے، اس کو نظر بند کیا گیا تھا، اس کے خلاف پارٹی نے ایک فیصلہ کیا کہ لانگ مارچ وٹ سے لے کے کوئٹہ تک آئے۔ لیکن وہ جب 28 تاریخ کو ہم لکواس پہنچے تو اس سے پہلے جو کوئٹہ سے جتنے بھی یہاں کے کوئٹہ کے عوام تھے، پارٹی کے ورکرز تھے، قیادت تھی، جو استقبال کے لیے آئے تھے، ان پہ فائرنگ کی گئی، اس پہ لاٹھی چارج کیا گیا، جس طرح بے دردی سے اس کو وہاں ڈسپرس کرنے پہ اس کی گاڑیاں تباہ کی گئی، جلائی گئی، اور 200 کے قریب کارکنوں کو گرفتار کیا گیا۔ تو ہمارا راستہ جو ہے وہ جو ہم لانگ مارچ کے سردار اختر جان مینگل کے ساتھ تھے، اس کو لکواس کے قریب روک دیا گیا، اور پارٹی نے پھر مجبوراً راستے کا انتظار کرتے رہے اور وہاں پہ دھرنا دیا، جو وہاں پہ 20 دن تک جاری رہا اس مقام پہ۔ وہاں اس دوران ایک آل پارٹی کانفرنس بھی ہوا، تمام سیاسی جماعتوں نے جس طرح اظہار یکجہتی کے لیے وہاں پہ تشریف لائے، آل پارٹیز کانفرنس کے سوائے بھی بلوچستان بار کونسل نے پاکستان بھر کے جو الائنس ہے تحریک تحفظ یعنی پاکستان کے سربراہ محمد خان اچگئی سمیت یہ جتنے بھی سربراہ تھے، تحریک انصاف کی قیادت جو تھا اور وحدت مسلمین کے سربراہ، وہ سب وہاں پہ آئے، اظہار یکجہتی کیا کر کے۔ اسی دوران یہ جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے کہ سردار اختر جان مینگل صاحب نے وہاں پہ ایک انٹرویو دیا ہے، اور اس انٹرویو میں جس طرح انہوں نے ڈاکٹر مارنگ بلوچ، بیگو بلوچ سمیت یہ غزالی، شاجی بلوچ، جتنے بھی لوگ گرفتار تھے، ان کے حوالے سے انہوں نے باتیں کہیں، اور ان کی ذمہ داری وہ کہتے ہیں کہ سردار اختر جان مینگل صاحب نے ریاست پہ، حکومت پہ ڈالی، اور بلوچستان میں موجودہ جو صورتحال ہے وہ اس کی تمام ذمہ داری انہوں نے اس پہ ڈالی، اور ساتھ ہی ساتھ تو سردار اختر مینگل صاحب نے جو خودکش حملہ وہاں پہ دھرنے پہ ہوا، کہتے ہیں اس کی ذمہ داری بھی انہوں نے ریاست اور حکومت پہ ڈالی۔ اس کے اوپر انہوں نے دہشت گردی کا مقدمہ سردار اختر جان مینگل صاحب کے خلاف درج کیا گیا۔ اب آپ اندازہ لگائے کہ ایک پارٹی کا سربراہ جو پرامن جمہوری قومی سیاست پہ یقین رکھتے ہیں، اور آج سنی اس کا والد صاحب سردار عطا اللہ خان مینگل صاحب، جس اس سرزمین کے لیے، اس صوبے کے لیے، بلکہ پاکستان کے تمام محکوم اقوام کے لیے اس کی ایک جدوجہد رہی ہے، قربانی رہی ہے، اس کا فرزند جو پارٹی کا سربراہ ہے وہ اتنا بھی انٹرویو میں نہیں کہہ سکتا، اس پہ پابندی ہے کہ بلوچستان میں ہماری بہنوں، ہمارے بچوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، ماورائے آئین، ماورائے قانون جو عمل ہو رہا ہے، اس کی مذمت کر سکے یا اس پہ احتجاج کر سکے۔ اور آپ خود بتائیں کہ آج تک جو خودکش حملہ ہمارے دھرنے پہ، بلوچستان پارٹی کے دھرنے پہ ہوا، آج تک اس کی ایف آئی آر نہیں ہوئی، یعنی سرکار کی طرف سے کسی نامعلوم کے خلاف ایف آئی آر درج نہیں ہوئی۔ ایف آئی آر جو ہے وہ پارٹی کے سربراہ اختر مینگل صاحب کے خلاف ہوا۔ یعنی اب اس ریاست کو پھر جب بات کی جاتی ہے، کہتے ہیں یا بلوچ جو ہے وہ اس ریاست کو نہیں مانتی، پشتون اس ریاست کو نہیں مانتے، رانی محکوم اس ریاست کو نہیں مانتے۔ اب ریاست کا رویہ اب دیکھیں، اس حکومت کا رویہ دیکھیں کہ خودکش بھی اسی پہ ہو اور ایف آئی آر بھی ان کے خلاف۔ تو کل جب پرسوں رات کو یہ معلومات ہوئی، ہم کل
ATC कोर्ट में कल उन्होंने हेयरिंग रखी हुई थी, हम उसके पास गए, हमारी लीगल टीम वहाँ पे गए कि हम मालूमात कर सके कि 87 और 88 की कार्रवाई उस वक्त की जाती है जब आप नोटिस जारी करते हैं, अखबारात में इश्तिहार देते हैं और कोई बंदा जो है दानिस्ता तौर पे वो मफरूर हो या कोर्ट आने नहीं चाहता हो दानिस्ता तौर पे, तो फिर उसके खिलाफ जो 88-87 की कार्रवाई की जाती है। ये प्रोसीजर है कानूनी। वो रिपोर्ट क्या है, कल वो जज भी आंस रहा था और हम भी आंस रहे थे कि रिपोर्ट ये है कि अख्तर बेगम साहब को हमने कई जगह पे ढूंढा, वो हमें दानिस्ता तौर पे वो अपने छुपा हुआ है और वो कोर्ट आने से खतरा है, हमें हमारे साथ कोई तावन कर रहा है। ये जब जो 31 मार्च का FIR है। इसके बाद सरदार अख्तर जान मेंगल साहब 2 दफा हाई कोर्ट आए थे। एक दफा जब इसकी सबरी पाबंदी उस पर लगी तो उन्होंने वहां पिटीशन दायर किया, हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट बार से खिताब किया, वहां पे आए। अच्छा, 31 के बाद 2 तारीख को 2 मई को हमारा जलसा हुआ, जो आप तमाम हजरात जिसमें ज्यादातर आप उसके शरीक थे, और वो कहते हैं वो पट्टे से दानिस्ता तौर पे अपने को गायब किया हुआ और ये FIR है और ये हमारी अदालती सिस्टम हो गया। और ये हमारी यहाँ पे ये जो नए CTD वगैरह मुतारिफ कराया, जो सिर्फ इसलिए कि जो भी यहाँ पे अपने सरजमीन के लिए, अपने वसाइल के लिए, अपने लोगों के लिए आवाज बुलंद करेंगे, ये एक इदारा मौजूद है जो CTD के नाम से है। और CTD वो बदनाम ज़माना कि आज नहीं, ये आप देखे जाके देखे गुज़श्ता दिनों भी उन्होंने जिस चापे रोजाना की बुनियाद पे आपका सरियाब लेके किली इस्माइल और हुदा बेबा से लेके जितनी भी ज्यादातर आबादी है बलूचों की, हर रात को ये वहां पे चार दीवारी की उसको पामाल करके घरों पे चले जाते हैं। जिसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता या वो घर पे मौजूद ही खवातीन को उठा के ले जाते हैं। यानी कि खवातीन को अभी पिछले दिनों भी इसकी जमानत हुई, वो तारीख मुझे याद दी है कि खवातीन को उठाया गया। एक लेक्चरर है, एक टीचर है, उसकी वाइफ को घर से उठाया गया। यानी आप अंदाजा लगाए कि ये रंग लोड कर रहा है इसमें। आप अंदाजा लगाए कि फिर वो कहते हैं कि नहीं, इसके खिलाफ अगर कोई एहतजाज करे तब भी वो रियासत का दुश्मन करार दिया जाता है, रियासत का गद्दार करार दिया। कल हम इस सिलसिले में गए, एप्लीकेशन दिया कोर्ट में, तो वहां पे चला कि एक और FIR है आप लोगों के खिलाफ, सब जो खड़े इसमें अक्सर आप भी शामिल है। मैंने कहा वो हमें तो आज तक प्रॉपरली FIR अभी तक हमें नहीं मिल दे रहे, जो ऑफिशियल FIR है, जो अटेस्टेड कॉपी हो, ये हमने किसी तरीके से निकाला। और ये FIR हुआ है वही 2 तारीख जो जलसा हुआ है 2 मई को, उसी दिन का FIR है जो अभी तक हमें हमारे इल्म में नहीं है। रोजाना हम तो अदालतों में पेश हो रहे हैं, हाई कोर्ट के अंदर मौजूद है, कचहरी में मौजूद है। हमारे ये जो साथी है, मेरा गुलाम नबी बरी साहब है, अपना आगासन साहब है, ये जो FIR में शामिल है, वो मलिक साहब है, ये डॉक्टर अजय करवाल, ये गुज़श्ता 1 महीने से मुसलसल प्रोग्राम हो रहा है। ये हमारे 2 तारीख को जो जलसा होने जा रहा है, ये हर रोज प्रोग्राम है, लेकिन वो कहते हैं ये इधर क्वेश्चन भी अवेलेबल नहीं है और पता नहीं कहाँ पे छुपे हुए हैं। ये तो हमने जिस तरह अब वो चालान जो है कल वो शायद वो चालान पेश करे वहाँ पे कि यही रिपोर्ट है कि जिस तरह सरदार अख्तर मेंगल साहब के खिलाफ, और इस FIR में फिर मैं वो नाम आपको बताता हूँ कि ये सारे आपके सामने जो है, ये शकीला बलोच जो है, ये खवातीन की सेक्रेटरी हमारे मरकजी, रोजाना की बुनियादों पे ये क्वार्टे में इसके प्रोग्राम हो रहे हैं। रोजाना जो है वो कहते हैं शकीला दुरानी जो वो भी मफरूर है, पता नहीं कहाँ पे गायब। आज हम इसलिए सारे यहाँ आपके सामने सिर्फ सरदार अख्तर मेंगल के सिवा आपके सामने यहाँ पे मौजूद है, सना बलूच जो है ये आपके सामने मौजूद है। बल्कि तो ये इस मैं नाम लेता हूँ कि ये बंदे आप खुद अंदाजा लगाए कि ये कहाँ पे गायब हो सकते हैं, जो रोजाना के बुनियाद पर प्रोग्राम कर रहे हैं। इसमें ये 2 मई को ये FIR हुआ है। इसमें कहते हैं कि फेसबुक के चैनल पे BNP मेंगल के सरदार अख्तर मेंगल मोरखा 2-5 पेशावरी स्टेडियम कचीबे क्वेटा में पार्टी के रहनुमाओं साजिद तरीन एडवोकेट
مقبول ایڑی تو ہم سب میں شریف آدمی جو ہے مقبول ایڑی صاحب ہے، جو یہاں اس شعر کا یہ حالانکہ اس نے تقریر بھی نہیں کیا اس جلسے میں، یہ اس سٹی کا اس شعر کا مین رہا ہے جو وہ تمسی دل کا جو یہ اچھا یہ بھی مقبول ایڑی صاحب ان کو نہیں مل رہا ہے، یہ مقبول ایڑی، ثنا بلوچ، ڈاکٹر علی احمد کمرانی، نصیر احمد شاہوانی، ڈاکٹر علی احمد صاحب، یہ شکیلہ نوید دیوار، غلام نبی بری، آغا حسن بلوچ، رمضان بلوچ، اور مین جانزیب مینگل ہمارا اکلوتا جو ایم پی ہے، وہ بیچارہ پتہ نہیں مسلم، میں نے دیکھا بھی ہے کہ کدھر بیٹھا تھا، نیچے اسٹیج پہ بھی پتہ نہیں آیا تھا یا نہیں آیا تھا، یہ سب جو ہے۔ اچھا اس کے ساتھ ہی اور دیگر مقررین، ماما قدیر بیچارہ جو ہے وہ بیمار ہے، اس نے تقریر بھی نہیں کیا، نرگس عرف حورین، اقرا بلوچ، وہ ڈاکٹر مارک کی بہن، وہ چھوٹی بہن جو ہے اس دن آئی تھی، دو تین باتیں کہی، اقرا بلوچ، علامہ مقصود علی ڈونکی صاحب، وہ وحدت مسلمین کا جو صوبائی سربراہ ہے، وہ آئے تھے، اس نے تقریر کی، وغیرہ نے اردو زبان میں تقریر کی، جس میں ملزمہ نے ریاست پاکستان اور اس کے ریاستی اداروں کے خلاف تہذیب آمیز، دھمکی آمیز، نفرت انگیز لسانی بنیادوں کی بے بنیاد الزامات لگائے۔ اچھا کہتے ہیں جلسے میں سرعام بیلے کا جنڈا شرکا لہراتے رہے۔ ابھی مجھے تو نظر نہیں ہے کہ یہ بیلے کے جنڈے، وہ بینری کی جنڈے، اس کو بیلے کے جنڈے نظر آتے ہیں۔ سردار اختر مینگل و دیگر شرکا بالا تقاری، جب دوران تقاری میر احمد بلوچ سنگر، جو کہ وہ سنگر ہے بیچارہ، اس نے کیا کہ جو کہ ہمیشہ پاکستان مخالف گائیکی کرتا ہے، کہ گانے دہشت گرد تنظیموں کے حوصلہ افزائی اور بلوچستان کے نوجوانوں کو ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف بغاوت اور رخصانے، اندرونی افراد تفریق کو فروغ دینے اور عام عوام کو خوف ہراس اور پیچیدگی کا باعث بنا، لہٰذا ویڈیو کو روبرو بوان قبضے میں لے کے ایف آئی آر درج کی گئی۔ تو جناب یہ آپ کے سامنے یہ آج مدعا رکھنا تھا کہ بلوچستان نیشنل پارٹی اس وقت جو ایک میں نے شروع میں کہا کہ جب ہمیشہ ہم نے جمہوری اور اصولی سیاست کی بات کی ہے، لیکن ایک بات میں واضح کرنا چاہتا ہوں، ایف آئی آر تو یہ 2 3 4 ایف آئی آر ہوں گے۔ بلوچستان نیشنل پارٹی جس قیادت سے جب سے بنی ہے اور آج تک، اور جس کی سیاست کی بنیاد جن لوگوں نے اپنے جدوجہد سے، قربانیوں سے اور وقت دینے سے اس کی بنیاد رکھی، جب تک بلوچستان نیشنل پارٹی ہوگی، یہ جو جس بات کو یہ جرم سمجھتے ہیں کہ اپنے آپ کو اپنے وسائل کے اوپر بات کرنا، اس جرم کو کرتے رہی۔ یہ ہم نے کل عدالت میں بھی یہ بات کرنی ہے، آج اب میڈیا کے سامنے بھی یہ بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کا یہ سوچ خیال ہے کہ ہم کچھ چند ایف آئی آر کر کے بلوچستان نیشنل پارٹی کو اس جدوجہد سے دستبردار کرائے کہ آپ ڈاکٹر مارنگ کو، یہاں کے خواتین کو، بچوں کو صرف اس بنیاد پہ کہ وہ لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے جدوجہد کرے، وہ جو اس آئین نے، اس کے قانون نے اس کو اجازت دیا ہے، اس پہ کوئی اس کو دشمن قرار دے، بلوچستان نیشنل پارٹی اس کو دوست کہتے، اس کے ساتھ ہے، اس کی جدوجہد کے ساتھ ہے، اور اس کے لیے ہم آواز بلند کرتے رہیں گے۔ کسی بھی بنیاد پہ جائے، جتنے بھی ایف آئی آر مرضی کر لے، ریاست ہے، طاقتور ہے، کسی کو گرفتار بھی کر سکتے ہیں۔ آج بھی مارنگ والوں کو جس طرح انہوں نے 3 امپیوں میں رکھا، بعد میں اس میں کیسز جو ہے روزانہ ایک کیس نکال رہے ہیں۔ اب آج عمران خان جس ملک میں سب سے بڑی پارٹی کا سربراہ ہے، اس کے خلاف روزانہ کی بنیاد پہ ایف آئی آر نکال رہے ہیں، اس کے لوگوں کو، اسمبلی جو منتخب لوگ ہیں اس کو نکال رہے ہیں، اس کی سارے اسمبلی ممبرشپ ختم کی جا رہی ہے، طاقتور۔ لیکن بلوچستان کے لوگ، بلوچستان کے عوام، جب تک بلوچستان نیشنل پارٹی ہے، ہم اس تمام چیزوں کے اوپر احتجاج کو، آپ کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ آپ یہاں کے ڈیتھ اسکواڈ کو لوگوں کے اوپر مسلط کرنے کی کوشش کریں گے۔ بلوچستان نیشنل پارٹی مخالفت کرتی رہے گی، اور یہ اس کے لیے وہ تیار ہے، جو بھی جدوجہد ہو اس کے لیے ہم یہ اس ایف آئی آر ہمارا راستہ روک نہیں سکتے۔